بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج رمضان کی 21ویں رات ہے. رمضان کے آخری عشرے میں جو 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، قدر کی رات ہے، اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے ان 5 طاق راتوں میں ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں. آج اس میں سے یہ پہلی رات ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس مسجد میں، مسجد فاطمہ میں انشاءاللہ 5 طاق رات میں تراویح کے بعد پروگرام بھی رکھا گیا ہے. اور آج اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے قیامت کی چھوٹی نشانی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قیامت کب آئے گی اس کا ایگزیکٹ علم کسی کو نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا علم صرف اپنے پاس رکھا، اس میں سے ایک قیامت بھی ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کا بالکل سٹیک وقت جو ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت کو یاد کیجیے، 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ لقمان کی آخری آیت، اور یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کو حدیثوں کے اندر غیب کی کنجی کہا گیا ہے۔ غیب کی کنجی صرف اللہ کے پاس۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، تو آج میڈیکل سائنس کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ میڈیکل سائنس یہ تو بتا دے گی ایک خاص وقت کے بعد کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن وہ لڑکا یا لڑکی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، وہ کتنی عمر پائے گا، وہ کتنی روزی روٹی پائے گا، وہ نمازی ہوگا کہ بے نمازی ہوگا، وہ موحد ہوگا کہ مشرک ہوگا، وہ والدین کا فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، یہ تمام باتیں اگر کسی کو پتہ ہے تو اللہ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس سرزمین پر مرے گا، اس کو موت کہاں آئے گی، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ بات پہلے نوٹ کر لیجئے کہ قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ ہے۔ سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ذرا اس آیت کو آپ دیکھیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے میرے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ جواب دے دیجئے قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی یہ میرے رب کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اور قیامت کو اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ قیامت جس دن آنی رہے گی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، اور یہ قیامت جب آئے گی تو زمین و آسمان کے لیے بڑی بھاری ہوگی، بڑی مشکل ہوگی، بڑی بھاری ہوگی قیامت۔ قیامت زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اور یہ قیامت بالکل اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ صاف جواب دے دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے وہ حدیث آپ صحیح مسلم کی 8 نمبر کی حدیث آپ دیکھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس انسان کی شکل میں آئے، اور کس لیے آئے تھے؟ صحابہ کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی سے بڑے امپورٹنٹ سوال کیے، بڑے اہم سوال کیے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں؟ انہی سوالوں میں سے ایک سوال حضرت جبرائیل نے یہ بھی کیا تھا، یا محمد اخبرنی عن الساعہ، اے محمد یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے اتنا ہی مجھے بھی پتا ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو پہلی بات یہ نوٹ کر لیجیے کہ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ کو ہے، لیکن ہاں قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں جو وقت وقت پر آئیں گی۔ ان نشانیوں کو علماء نے آسانی کے لیے دو کیٹیگری میں بانٹا ہے، ایک قیامت کی چھوٹی نشانیاں اور ایک قیامت کی بڑی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو گزر چکی ہیں یا گزر رہی ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیاں وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا، جیسے زمین سے چوپائے کا نکلنا، جیسے دجال کا ظاہر ہونا، جیسے یاجوج اور ماجوج کا نکل کر کے زمین میں فساد مچانا، یہ تمام چیزیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آئیں گی۔ ہم بڑی نشانیوں پر آج بات نہیں کریں گے، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ پرسوں کے درس میں، 23 تاریخ کے درس میں ہم بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیوں جانیں؟ کیا فائدہ ہے؟ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ کر کے، سن کر کے، بیان کر کے فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ یقین اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہم جو اشہد ان محمد رسول اللہ کا جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو آواز ہم بلند کرتے ہیں، وہ کلمہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں قیامت کے کہ وہ ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں کو جاننے کا ایک فائدہ اور بھی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اگر یہ پتا ہو کہ ایگزام قریب ہے تو اسٹوڈنٹ تیاری کرتا ہے۔ جب ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ قیامت قریب ہے اور ایک ایک کر کے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تیاری کریں، ہم اللہ سے ڈریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میرے صحابہ ایک ایک کر کے فتنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں اندھیرے میں کالے کالے ٹکڑے نظر آتے ہیں، رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں کی طرح ایک ایک کر کے فتنے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اے میرے صحابہ ایسے حالات میں تم نیکیوں میں سبقت کرو، تم نیکیوں میں جلدی کرو، تم نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ تو جب آدمی قیامت کے بارے میں جانے گا، اس کی نشانیوں کے بارے میں جانے گا تو اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، توبہ کرنے کی فکر پیدا ہوگی کہ نہیں صاحب قیامت قریب ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، چلو اب توبہ کرنے کا وقت آ گیا، ہم توبہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ کافر لوگ تو اس انتظار میں کہ قیامت اچانک آ جائے، یہ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے نبی ان کو جواب دے دو فقد جاء اشراطها، تم قیامت کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ قیامت کی نشانیاں تو ایک ایک کر کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ فَأَنَّا إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو اے مکہ کے کافروں جب قیامت آ جائے گی پھر تم نصیحت حاصل کر کے بھی کیا کرو گے؟ جس دن سورج پچھم سے مغرب سے نکلے گا، پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، اس دن پھر کوئی توبہ کرے گا بھی تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اس وقت کے آنے کے پہلے ہمیں اور آپ کو قیامت کی تیاری کریں۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تمہارے حساب کا ٹائم تو قریب آ چکا ہے لیکن پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ قیامت قریب آ چکی ہے، کئی نشانیاں قیامت کی تم دیکھ چکی ہو اور دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم حساب کے بارے میں، قیامت کے بارے میں تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ چکا ہے پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے۔
تو آئیے اب شروع کرتے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ سب سے پہلی جو نشانی قیامت کی ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اب قیامت قریب ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جیسے میری بیچ کی انگلی اور میری شہادت کی انگلی دونوں کو سٹا کر کے، دونوں کو اٹیچ کر کے آپ نے بتایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں قیامت کے قریب بھیجا گیا ہوں، اب میں آ گیا ہوں، اب سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی اچھی خاصی عمر گزر چکی ہے، اب دنیا کی عمر بہت کم بچی ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب دنیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، اب قیامت قریب ہے۔ اسی لیے حاکم کی صحیح روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے پہلے جو ہوا چلتی ہے اس ہوا کے اندر بھیجا گیا۔ صبح سویرے جو پہلی ہوا چلتی ہے اس کو عربی میں نسیم بولتے ہیں، نسیم صبح کہتے ہیں اردو میں، صبح کی پہلی ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے قیامت کے قریب کی جو ہوا چلتی ہے مجھے اس ہوا کے اندر بھیجا گیا۔ تو یہ پہلی نشانی ہے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنا۔ قیامت کی دوسری نشانی اللہ کے نبی کی وفات کا ہو۔ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے غزوہ تبوک کا موقع تھا اور میں اللہ کے نبی کے حجرے میں، آپ کے خیمے میں، چمڑے کا خیمہ تھا، خیمے میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اعدد ستن بین ید الساعہ، اے عوف بن مالک تم گنتی کر لو، قیامت کے پہلے 6 چیزیں ہونی ہی والی ہیں، 6 چیزیں ہو کر کے رہیں گی، تم کاؤنٹ کر لو، تم گنتی کر لو۔ کون سی 6 چیزیں؟ نمبر 1 موتی، اے عوف بن مالک میری موت ہو جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، میرا دنیا سے چلا جانا۔ اور دنیا نے وہ دن بھی دیکھا تھا، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کی وہ صبح بھی دنیا نے دیکھی تھی جب محمد الرسول اللہ دنیا سے جدا ہو رہے تھے۔ آپ کی بیوی عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے۔ آپ بار بار آپ کے بازو میں پیالہ رکھا ہوا تھا، پیالے سے پانی نکال کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر دیتے اور کہتے تھے، الا ان للموت سکرات، ہائے موت کی سختیاں، موت کی سختیاں آتی ہیں، میرے اوپر بھی موت کی سختیاں آ رہی ہیں۔ موت کی سختیوں کو اللہ کے نبی محسوس کر رہے تھے۔ دونوں ہاتھ آپ نے ہوا میں اٹھائے اور آپ نے فرمایا، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے، تو سب سے اعلیٰ رفاقت والا اور ساتھ دینے والا ہے، اے اللہ تو اپنی رفاقت میں مجھ کو بلا لے، اے اللہ تو اپنے پاس مجھ کو بلا لے۔ پھر آپ قرآن کی وہ آیت پڑھنے لگے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو اپنے نبی کو اپنے ان بندوں میں اٹھا لے، تو نبیوں کے ساتھ اٹھا لے، تو صدیقین کے ساتھ اٹھا لے، تو شہیدوں کے ساتھ اٹھا لے، تو نیک بندوں کے ساتھ اٹھا لے۔ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور اتنا کہتے کہتے آپ کے ہاتھ زمین پر گر جاتے ہیں اور آپ اس دار فانی سے پوچھ لے جاتے ہیں۔ امت کے اوپر اس سے بڑا غم کوئی نہیں آیا، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں آئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ روشنی ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھی، اس دن سے زیادہ روشنی والا، اس دن سے زیادہ نور والا دن ہم نے کبھی مدینہ کے اندر محسوس نہیں کیا۔ اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اس دن سے زیادہ تاریک دن، اس دن سے زیادہ اندھیرے والا دن، اس دن سے زیادہ خراب دن ہم نے نہیں دیکھا۔ اور جب ہم نے نبی کی مٹی دی تھی، ہم نے نبی کی قبر میں مٹی ڈالی تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑا
انکرنا قلوبنا، تو نبی کی مٹی دیتے وقت ہمیں اپنے دلوں کی دنیا بدلی ہوئی معلوم ہوئی. اب نبی دنیا میں نہیں ہے، اب جبریل کا آنا بند ہو چکا ہے، اب دل کی دنیا بدلی بدلی محسوس ہو رہی تھی. آج 1400 سال بعد جب ہم نبی کی وفات کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے کلیجے کانپ اٹھتے ہیں، ہماری آنکھیں رونے لگتی ہیں. سوچو وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو جان سے زیادہ پیار کیا تھا، ان صحابہ کے دل پر کیا گزری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کنٹرول کھو بیٹھے، وہ تو تیار ہی نہیں ہے یہ ماننے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہ طور کے اوپر گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے 40 دن کے بعد، میرے نبی بھی گئے اور 40 دن کے بعد واپس آ جائیں گے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی موت ہو چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، ان کی گردنیں اللہ کے نبی اڑا دیں گے. حضرت عمر فاروق جن کی بہادری اور جن کے جلال اور جن کے روب اور جن کے دبدبہ کی آج تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی وفات کا صدمہ ان کے دل کو بھی اتنا زیادہ متاثر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول کھو دیتے ہیں. مگر اس موقع پر اگر کسی مرد مومن نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کا جسم اطہر آپ کے کمرے میں آپ کے بستر پہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، دیکھا کہ حضرت عمر فاروق غصے میں کھڑے ہوئے ہیں، بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے. حضرت ابوبکر ان کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، آپ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، آپ کی ڈیڈ باڈی حضرت ابوبکر کے سامنے ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں اور چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک موت دیتا ہے اور ایک موت آپ کے اوپر آ چکی ہے. لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ دو موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا، ایک موت سب کو آتی ہے، آپ کو بھی آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. سارے صحابہ نبی کے بعد اگر کسی کو کا مقام سمجھتے تھے تو ابوبکر صدیق کا سمجھتے تھے. سارے صحابہ بھی بیٹھ گئے، عمر فاروق ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. عمر فاروق سے بیٹھنے کے لیے ابوبکر صدیق کہتے بھی نہیں ہیں. خطبہ دیتے ہیں اور خطبے کے اندر قرآن کی 2 آیتیں پڑھتے ہیں. ایک تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ارے محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں. افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ بھی جائے گا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق. اس کے بعد سورہ زمر کی وہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کافروں کو بھی دنیا سے جانا، ان کو بھی مرنا ہے. یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جملہ کہا تھا جو آج بھی سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. کیا کہا تھا؟ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. توحید دیکھو ابوبکر صدیق، نبی کا انتقال ہوا ہے، نبی کے انتقال کے بعد کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں نبی کے فضائل نہیں بیان کر رہے ہیں، نبی کی تعریف نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ نبی کا انسان ہونا بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں. کہتے ہو لوگوں جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے، محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اگر ان کو اللہ مانتے ہو، رب مانتے ہو تو کان کھول کے سن لو، آپ کو موت آ چکی ہے. اور اگر اللہ کو اپنا رب مانتے ہو تو اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے. یہ وہ خطبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق
جس خطبے کو سننے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے اور میں گر پڑا اور میرے دل میں یقین آ گیا کہ ہاں اب اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ قیامت کی دوسری نشانی تھی میرے بھائیوں، رسول اکرم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ اور یہ نشانی بھی اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں۔ اپنی وفات کے 2 سال پہلے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا ہے، 2 سال پہلے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اے عوف بن مالک میری موت ہو جائے۔ ثم فتح بیت المقدس، اور اے عوف ابن مالک قیامت کی دوسری نشانی میں تم کو بتا رہا ہوں، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، مسلمان اس کو فتح کر لیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ بیت المقدس جو عیسائیوں کے قبضے میں ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے۔ ان ایکسپیکٹڈ بات تھی، ناقابل تصور بات تھی، امیجن نہیں کر سکتا تھا کوئی، مگر اللہ کے نبی نے کہا یہ دوسری نشانی ہے، بیت المقدس ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی یہ بات کب کہہ رہے ہیں؟ سن 9 ہجری میں کہہ رہے ہیں، اور اس کے ٹھیک 7 سال کے بعد سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں ملک شام فتح ہوا اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اور کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ عیسائیوں نے کنڈیشن رکھی، آپ کے مسلمانوں کے جو امیر المومنین ہیں وہ اگر آئیں گے ہم بیت المقدس کی چابی ان کو دے دیں گے، ہم ان کے ہاتھ پر صلح کر لیں گے۔ حضرت عمر مدینہ سے چلے، ملک شام پہنچے، بیت المقدس پہنچے، اور عیسائیوں کے ساتھ صلح ہوئی اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اور حضرت عمر اسی گیٹ سے داخل ہوئے جس گیٹ سے حضرت اللہ کے پیارے نبی معراج کے سفر پر گئے تھے، اور جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جا کے نماز پڑھی۔ یہ سن 16 ہجری میں یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی پوری۔ تیسری نشانی آپ نے فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم، اور عوف ابن مالک قیامت کی تیسری نشانی تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے اوپر موت آئے گی، انسانوں کے اوپر ایسی وبا آئے گی، ایسی موت آئے گی جیسے جانوروں میں بکری اور بکرے میں موت آتی ہے۔ ایک بیماری ہوتی تھی جانوروں میں، ایک جانور کو اگر وہ بیماری ہو گئی تو پورے گلے کو، پورے ریوڑ کو بیماری ہو جاتی تھی۔ آپ نے کہا ویسے ہی موت آئے گی اور ایک بڑی تعداد میں لوگ مریں گے۔ سن 18 ہجری میں ملک شام کے اندر ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا امواس۔ امواس سے طاعون کی بیماری پھیلی اور 25,000 صحابہ کرام اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 25,000 صحابہ کرام اس بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو طاعون سے انتقال کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں 25,000 صحابہ کرام اس بیماری کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور ان صحابہ کرام میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسی جلیل القدر ہستی بھی شامل تھی، بڑے بڑے صحابہ۔ سن 18 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، پھر مال بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا حتی یعطی الرجل 100 دینار، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا، فیظل ساخطا، پھر بھی اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوگا، اس کا منہ بنا ہوا ہوگا، وہ 100 دینار پانے کے بعد بھی خوش نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ کے نبی کب کہہ رہے ہیں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر کہہ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کی ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھو، یہ وہ غزوہ ہے جس غزوے میں صحابہ اتنی پریشانی اٹھا کر کے جاتے ہیں کہ ایک ایک کھجور کو 3 لوگ مل کر کے چوستے ہیں، ایک ایک کھجور کو 3 صحابہ مل کر کے چوستے ہیں۔ اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ جس اونٹ کی سواری کر رہے تھے اس اونٹ کو ذبح کر کے اور اس کے گوشت اور اس کی چربی سے کام چلانا پڑا تھا۔ ان حالات میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ 100 دینار کسی کو دیا جائے گا تب بھی وہ ناراض رہے گا، اس کو 100 دینار کی کوئی اہمیت نہیں پتہ لگے گی۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آپ دیکھیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو گیا تھا، لوگ زکوٰۃ لے کر کے نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لوگ صدقہ لے کر کے نکلتے تھے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ الگ بات ہے، آج کا دور پھر بدل گیا ہے، آج مسلمانوں میں پریشانی اور غربت کے حالات آ گئے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو شاید مسلمانوں میں غریبی ختم ہو جائے۔
اگر ہم اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں اور صحیح صدقہ اور خیرات دیں تو انشاءاللہ یہ غریبی ختم ہو سکتی ہے. لیکن آج ہماری لاپرواہی کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج بھی غریب ہے. لیکن قیامت کے پہلے ایک بار پھر ایک ایسا دور آئے گا جب لوگوں کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے کر کے نکلے گا مگر اس کی زکوٰۃ کو کوئی وصول کرنے والا، کوئی ایکسیپٹ کرنے والا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری موت ہوگی، بیت المقدس فتح ہوگا اور اس کے بعد ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح مریں گے. اور اس کے بعد چوتھی نشانی آپ نے بیان کی، مال بہت زیادہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ، پھر اے عوف ابن مالک ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا. لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں وہ فتنہ داخل نہیں ہو جائے گا. فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کے دین اور ایمان کے لیے آزمائش بن جائے. عثمان غنی کا دور آیا. حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک جماعت پیدا ہو گئی جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگی. پھر اسی جماعت کے لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کر ڈالا. پھر حضرت علی کا دور آیا. حضرت علی کے دور میں حضرت علی کے درمیان اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور زبیر کے درمیان جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. پھر ایک اور خطرناک جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے درمیان آج تلواریں چل رہی ہیں، قتل و خون خرابہ ہو رہا ہے. یہی وہ فتنہ تھا جس کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا. اور عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان کی تلوار جو مسلمان پر اٹھی ہے، آج 1400 سال گزر گئے مگر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اور آج بھی مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے اور آج بھی مسلمانوں کی تلوار ایک دوسرے کے لیے اٹھ رہی ہے. تو فتنے پیدا ہو. اب اگر اس حدیث پر ہم یہیں رک جائیں اور اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کو آپ دیکھیے جس میں آپ نے قیامت کے پہلے کہا تھا فتنے ہوں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے، دین کو اتنا آزمایا جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی دولت کے بدلے انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا. یہ حالات آ جائیں گے. اللہ کے نبی اس حدیث میں کہتے ہیں فتنے پیدا ہوں گے. اس کے بعد آپ نے قیامت کی چھٹی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر، اور اے مسلمانوں تمہارے درمیان اور بنو الاصفر کے درمیان صلح ہوگی. یہ بنو الاصفر کون تھے؟ یہ ترکی لوگ تھے. ترکی لوگ جس قوم سے چنگیز خاں تھا، جس قوم سے ہلاکو خاں تھا، جس قوم سے اتنے بڑے بڑے ظالم تھے، تیمور لنگ تھا، جنہوں نے مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈھائے تھے. مگر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس قوم سے تمہاری صلح ہوگی. فیغدرون، اور پھر وہ تم سے غداری کریں گے. فیاتون تحت ثمانین غایہ، اور ایک بہت بڑی فوج لے کر کے آئیں گے. ان کی فوج میں 80 جھنڈے ہوں گے. وہ تحت کل غایۃ 12,000 اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے. یعنی 9,60,000 تقریباً 10 لاکھ کی فوج لے کر کے ترک لوگ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے. آپ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا تاتاریوں نے اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. بغداد کو تباہ کر دیا تھا. خلیفہ مستعصم کو قتل کر دیا تھا. دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا. مسلمانوں کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا. ان کی کتابوں سے دریا کا پانی کالا ہو گیا تھا. ظلم و ستم کی وہ داستان آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت دی اور وہی اسلام لائے، اور پھر اسی سے عثمانی حکومت اور عثمانی خلافت انہی ترکوں میں سے بنی. اور جو جا کر کے 1924 میں آخری جو خلیفہ تھا عثمانی خلیفہ، وہ جب اس کی حکومت ختم ہوئی تب یہ خلافت کا سلسلہ ختم ہوا. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے کہ ترکوں سے تمہاری بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور ترکوں سے جنگ ہوئی تھی. اور آگے بڑھیں. قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمائی تھی لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان من المسلمین. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان جنگ نہیں ہوگی.
مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی، دعواہما واحدہ، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے، دونوں جماعتیں اسلام پر ہوں گی، دونوں جماعتیں حق پر ہوں گی، لیکن آپس میں لڑیں گی۔ یہ کون سی جماعت تھی؟ یہ حضرت علی کی جماعت تھی اور حضرت معاویہ کی جماعت تھی۔ نبی نے اشارہ کر دیا کہ یہ جنگ ہوگی اور دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑیں گی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، منبر کے پاس اللہ کے نبی اپنے نواسے کو لے کر کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، او لوگوں سنو، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا، دو جماعتوں میں صلح ہو جائے گی میرے اس بچے کے ذریعے اللہ تعالیٰ صلح کرے گا۔ اور وہ صلح ہوتی ہے سن 40 ہجری میں، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کرتے ہیں، اور جو 5 سال سے لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، وہ جنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں میں امن و سکون آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی قیامت کی ایک نشانی بیان کیا تھا۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریب من 30، آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ 30 کے قریب، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں 30 کی گنتی کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 31 نہیں ہو سکتے، 30 آپ نے بیان کیا ہے، 30 سے زیادہ بھی ہو سکتے۔ 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ہر نبی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری دور میں مسیلمہ کذاب نام کا جھوٹا نبی پیدا ہوا، جس کو حضرت ابوبکر کے دور میں ختم کیا گیا۔ پھر اسود عنسی نام کا ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا، پھر سجاہ نام کی ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کہا، پھر مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر جھوٹے نبیوں کی ایک لمبی لائن ہے، اور آخر میں ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، اللہ غریق رحمت کرے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ اس کا مباہلہ ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود مباہلہ کیا اور اپنے اخبار میں چھپوایا کہ میں بہت تنگ آ گیا ہوں ثناء اللہ کے فتووں سے اور ثناء اللہ کی باتوں سے، میں مباہلہ کرتا ہوں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اے اللہ، جو ہم میں سے سچا ہے، سچے کی موت، سچے کی زندگی میں جھوٹے کو موت آ جائے، اور موت بھی ایسی آئے کہ بدترین موت آئے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1906 میں ہیضے کی بیماری میں لیٹرین کرتے ہوئے، لوز موشن کرتے ہوئے مرتا ہے، اور شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں بٹوارے کے بعد پاکستان میں جا کر کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دنیا نے چشم فلک میں یہ چیز دیکھی، کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ تو جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان یثبت الجہل، کہ جہالت پھیل جائے گی، وَيُرْفَعَ الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ میں 2 حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ پہلی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ آج یوٹیوب پر لائن لگی ہے فتویٰ دینے والوں، آج فیس بک کے اوپر لائن لگی ہے فتویٰ دینے والوں، اور سب کو پتا ہے پبلک کی پاپولیرٹی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ کوئی سیکس کے مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی عورتوں کے مسائل بیان کر رہا ہے، کوئی پاکی ناپاکی کے مسائل لے کر کے بیٹھا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ کیسے اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر کیسے بڑھانے ہیں، کیسے فالوور کیسے بڑھانے ہیں،
ट्रिक लोगों को पता है, ऐसी बातें बयान करो, ऐसा थंबनेल लगा दो, ऐसी बातें कर दो कि लोग अट्रैक्टिव होकर के चले आए। ये हो रहा है आज। और जो बेचारे बड़े बड़े उलमा हैं, जो जय्यद उलमा हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। जिन्होंने ज़िंदगी भर बुखारी पढ़ाई, मुस्लिम पढ़ाई, वो मदरसे के किसी कोने में बैठे हैं बेचारे, उनसे कोई फतवा लेने वाला नहीं है। और फतवा कौन दे रहा है? ब्रदर फलां, ब्रदर फलां। भाई साहब, वो बहुत बड़े ब्रदर हैं। दीन ब्रदर से नहीं लिया जाता, दीन उलमा से लिया जाता है। मसले मसाइल उलमा से पूछे जाते, ब्रदर से मसले मसाइल नहीं पूछे जाते। और अफसोस की बात यह है, जिनको कुरान की एक आयत पढ़ना नहीं आता, जिनको हदीस पढ़ना नहीं आता, वो ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चला रहे हैं और उलमा की जगह लेकर के उलमा बैठे हुए हैं जो उनसे कहीं ज़्यादा इल्म रखते हैं, वो बैठे हुए हैं। और साहब ये पैट कोट में मौजूद हैं और बेहतरीन फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं और मॉडर्न उनका ड्रेस है, तो साहब वो बहुत बड़े काबिल हो गए, अल्लामा हो गए, उनसे सवालात किए जा रहे हैं। हत्ता इज़ा लम युक़िया, जब उलमा नहीं बाकी बचेंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपने सरदार बनाएंगे। फसुइलू फअफ्तऊ, और जाहिलों से फतवे पूछे जाएंगे और वो फतवे देंगे। फदल्लू वअज़ल्लू, और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह। तो एक तो इल्म को ऐसे उठाया जाए, और क़यामत के पहले इल्म को उठाने का एक और तरीका होगा कि कुरान दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, न सीने में कुरान बचेगा न दुनिया में कुरान बचेगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूँ। इब्न माजा की रवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यदरुसुल इस्लाम कमा यदरुसु वश्युसौ, जैसे इंसान के कपड़े में दाग लगा हो और दाग हट जाता हो, निकल जाता हो, ऐसे इस्लाम दुनिया से मिटता चला जाएगा। हत्ता ला युद्रा मा सलातुन वला सियामुन वला नुसुकुन वला सदका, यहाँ तक कि ऐसा दौर आ जाएगा लोगों को ये भी पता नहीं होगा नमाज किसको कहते हैं, रोज़ा किसको कहते हैं, कुर्बानी किसको कहते हैं, सदका खैरात किसको कहते हैं, लोग ये भी भूल जाएंगे। वल युस्रा अला किताबिल्लाहि फी लैलतिन, और रातों रात अल्लाह ताला दुनिया से कुरान को उठा देगा। सारी दुनिया में जितना कुरान मौजूद है सब कुरान गायब हो जाएगा। हाफिजों के सीने से कुरान खत्म, दुनिया की लाइब्रेरियों से किताब कुरान खत्म, अल्लाह अपनी किताब को उठा दे। एक कुरान की एक आयत भी दुनिया में नहीं बाकी बचेगी। सोचो कैसा दौर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर जो बूढ़े लोग होंगे, जो बहुत बूढ़े लोग और बूढ़ी औरतें होंगी, वो आपस में कहेंगी कि हमारे बाप दादा एक कलमा पढ़ते थे, वही कलमा हम भी पढ़ते हैं। यानी उस कलमे की अहमियत क्या है, उस कलमे के तकाजे क्या हैं, ये भी लोगों को नहीं पता हो। बस बाप दादा कलमा पढ़ते थे, वही कलमा हम भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा हमने अपने बाप दादा से पाया है। ये दौर आ जाएगा, ये इतनी जहालत हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, माफ़ कीजिए, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। जब वो हदीस बयान कर लेते हैं तो हज़रत सिला एक ताबई हैं, वो कहते हैं कि अय हुज़ैफ़ा, ये बताइए, जब ऐसा दौर आ जाएगा, नमाज के बारे में लोगों को पता नहीं है, कुर्बानी के बारे में लोगों को पता नहीं है, सदका खैरात के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह उनको फ़ायदा पहुँचाएगा? हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत हुज़ैफ़ा ने पहले तो नज़रअंदाज किया। जब 2-3 बार उन्होंने सवाल किया तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा, तुनजीहिम मिनन नार, तुनजीहिम मिनन नार, तुनजीहिम मिनन नार। ऐ सिला, जब ऐसा दौर आ जाएगा तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए भी लोग जहन्नम से बचेंगे। उस दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह ही कोई पढ़ ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को जहन्नम की आग से बचाएगा। जिस दौर में ये हालात आ जाएंगे कि नमाज, रोज़ा और कुर्बानी को लोग भूल जाएंगे और दुनिया से कुरान को उठा दिया जाएगा। इसी तरीके से क़यामत की एक निशानी ये भी है मेरे भाई कि दुनिया के अंदर बेपर्दगी और बेहयाई फैल जाएगी। वो हदीस अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम किताबुल लिबास के अंदर वो हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, 2 किस्म के लोग मेरी उम्मत में जहन्नमी होंगे, उनको मैंने अभी देखा नहीं है, वो बात के दौर में आएंगे। कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, एक तो वो लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे।
ان کے پاس پاور ہوگا، وہ پاور کا غلط استعمال کریں گے، مظلوموں اور مجبوروں کے گھر ڈھا دیے جائیں گے، ان کی دکانوں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، اپنی حکومت اور اپنے پاور کا مس یوز کیا جائے گا، ایسے ظالم لوگ آ جائیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس دور میں عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج انسٹاگرام پر، آج فیس بک پر، آج واٹس ایپ پر ہمیں غیروں کا شکوہ نہیں ہے، آج مسلمان لڑکیاں، مسلمان گھروں کی لڑکیاں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں کہ نہیں، اور اب تو ننگے ہونے کا مقابلہ چلا ہے کہ ایسا کپڑا پہنو کہ باڈی کتنی نظر آ جائے، جسم کتنا نظر آ جائے، کتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے۔ آج تو مقابلہ اس پہ چل رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہو۔ اللہ کے نبی نے اس ایک جملے میں فیشن کے نام پر ہمارے یہاں جو ٹائٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں، جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنے جاتے ہیں، آستین پوری نظر آ رہی ہے، پیٹھ پوری نظر آ رہی ہے، جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، آج فیشن کے نام پر ہمارے مسلمان گھروں میں لباس کے اندر جو گڑبڑی آئی ہے، اللہ کے نبی نے ایک جملے کے اندر سب کو سمیٹ دیا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورتیں ننگی ہیں۔ ممیلات مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے کپڑے سے، اپنی اداؤں سے، اپنے ناز و ادا سے، اپنی چال سے۔ مائلات، اور وہ بے پردہ لڑکیاں، وہ بے پردہ عورتیں جب وہ چلیں گی تو ان کی چال کے اندر ایک قسم کا ٹیڑھا پن ہوگا، ان کی چال فاحشہ عورتوں کی طرح ہوگی، ان کی چال سے پتہ لگ جائے گا یہ بے حیا عورتیں ہیں۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اور ان کے ہیئر اسٹائل کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے ہیئر اسٹائل بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ویسے ان کے بالوں کا اسٹائل ہوگا۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، وہ جنت سے اتنی دور رکھی جائیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی ان کے ناک تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں، نبی کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ تراویح آپ نے پڑھی ہے، نماز آپ پڑھ رہی ہیں، لیکن اگر آپ کا لباس ایسا ہے تو جنت سے اتنا دور رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو آپ کے ناک تک نہیں پہنچے گی۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو جنت میں جانا ہے یا جنت کی خوشبو سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زناکاری اور بدکاری پھیل جائے گی۔ کل تک تو یہ تھا کہ مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکے بھاگ رہے تھے، آج یہ ہو رہا ہے لڑکی کا نام نازیہ ہے، لڑکی کا نام عائشہ ہے، لڑکی کا نام ام سلمہ ہے، اور لڑکے کا نام وشال ہے، لڑکے کا نام دیپک ہے، اور بڑے فخر سے دونوں ہوٹلوں میں مل رہے ہیں، اور بڑے فخر سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے میں گلے مل کر کے پارکوں میں مل رہے ہیں۔ یہ آج ہماری جو ہے جدید جو نسل ہے، جو ہماری نئی نسل ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زناکاری پھیل جائے گی۔ کتنی پھیلے گی، کتنی پھیلے گی؟ ذرا وہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا هذه الامہ، یہ امت فنا نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایسا دور نہ آ جائے، حتی یقوم الرجل الی المرأة، انسان عورت سے ملے گا، مرد عورت سے ملے گا، فیفترشها فی الطریق، اور راستے میں، پبلک پلیس میں، ساروجنک استھل پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ بدکاری کرے گا، وہ زناکاری کرے گا۔ اور اس دور میں سب سے بڑا نیک آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا، لو واریتھا وراء ھذا الجدار، کہ بھائی ذرا تم دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، پبلک پلیس میں یہ کام مت کرو۔ پبلک پلیس میں لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے زناکاری ہوگی۔ وہ دور بھی آج انڈیا میں شاید آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، یورپین کنٹریز میں آ چکا ہے، اور انڈیا میں بھی دھیرے دھیرے حالات وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ زناکاری کھلم کھلا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، طبرانی کی روایت ہے، بین یدی الساعۃ یظہر الربا، قیامت کے پہلے سود اور بیاج کا کام بہت زیادہ ظاہر ہوگا۔
ابھی مجھ سے سوال کیا گیا تھا 2 دن پہلے تفسیر کے درس میں کہ شیخ صاحب مکان کو گروی 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ دے کر کے مکان کو گروی کے طور پر جو ہے لینا، اس کا کرایہ نہ دینا اور جب چاہے تب مکان خالی کر کے پیسہ واپس لے لینا، یہ شکل کیا ہے؟ اور میں نے دلائل سے سمجھایا تھا کہ یہ شکل حرام ہے اور یہ شکل بالکل وہی ہے جس کو شریعت میں سود اور بیاج کہا ہے، اور ہمارے یہاں عام بات ہے۔ ابھی مجھے کسی نوجوان نے بتایا کہ پورا محلہ اور مسلمانوں کی پوری بستی آج یہی حرام کام کر رہی ہے، مسلمانوں کے نوجوان لڑکے یہی بڈی اور یہی سود اور یہی سٹے بازی کے کام میں آج وہ لگے ہوئے ہیں۔ IPL کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور مسجد میں موبائل لے کر کے اسکور دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے میں سٹا جیت رہا ہوں کہ سٹا ہارا۔ جس قوم کا یہ حال ہے، جس قوم کے نوجوان مسجد میں تراویح کی نماز کے دوران بیٹھ کر کے سٹا کھیلیں، اور جس قوم کے نوجوان حرام کمائی کے ذریعے مکان اور دکان بنانے کی سوچیں، اس قوم پر اگر بلڈوزر چل رہے ہیں تو بہت حیرت کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، سوشل میڈیا پر مجھ کو گالی بھی دی جاتی ہے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے، آپ کو یہ سب نہیں بولنا چاہیے، مگر کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ غزوہ احد میں نبی ساتھ میں ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑ گیا، مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مسلمان 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کا چہرہ زخمی ہوا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو تسلی دی، ان کو تسلی دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم نے نبی کی نافرمانی کی، تم نے آپس میں اختلاف کیا اور تم جو ہے بزدل ہو گئے، اس لیے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی۔ تو قرآن کا یہی طریقہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو اپنا جائزہ لیا جائے، اپنے آپ کو پرکھا جائے ہمارے اندر کمی کیا ہے، اور جب ہم کمی اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں میرے بھائیوں تو آج ہماری قوم مردہ ہو چکی ہے اور سر سے پیر تک حرام خوری میں اور سود خوری میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وَيَظْهُرُ الرِّبَا، قیامت کے پہلے سود اور بیاج بہت زیادہ لیا جائے۔ اب تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ارے شیخ صاحب مکان مالک خوش ہے، میں خوش ہوں، اس کو پیسہ چاہیے، مجھے مکان چاہیے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ میاں بیوی کے راضی ہونے سے نکاح صحیح نہیں ہو جاتا ہے، نکاح اسلامی کنڈیشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ کسٹمر اور سیلر دونوں راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بیچنے والا شراب بیچے، شراب تو حرام ہے۔ تو اگر خریدنے والا اور بیچنے والا اگر کسی چیز پر راضی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ٹرانزیکشن صحیح ہے، وہ کاروبار صحیح ہے، کاروبار اسلام کے حساب سے صحیح ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِمَّا أَخَذَ الْمَالَ، انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، انسان پرواہ نہیں کرے گا، ہر طریقے کا مال، بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ تو قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ناچ گانے، میوزک، اس کو بہت زیادہ سنا جائے گا، اس کو بھی اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی قرار دیا۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، آخری زمانے میں ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، سور اور بندر کے جیسی ان کی شکل کر دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچ گانے کے آلات گھروں میں آ جائیں گے۔ آج چھوٹے بڑے سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج عالم جاہل سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج مرد عورت سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ فیس بک چلاتے ہیں، آپ انسٹاگرام چلاتے ہیں، اگر صحیح باتیں اس میں 2 ہیں تو 98 اس میں گندی باتیں۔ آج کتنی اپنی نگاہوں کو آپ بچائیں گے، کتنا اپنی آنکھوں کو بچائیں گے، کتنی چیزوں کو آپ اسکپ کریں گے۔ آج برائی اس قدر عام ہو چکی ہے میرے بھائیوں، آج وہ ناچ گانا ہمارے گھر تک نہیں، ہمارے پاکٹ تک، ہمارے سینے تک آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ناچنے گانے والیاں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی، آج تو کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز ڈال کے لاکھوں کروڑوں کما رہی ہیں،
آج ناچ گانے کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے. لوگ دبئی میں ہوٹل خرید لے رہے ہیں, دبئی میں مکان خرید لے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی. اسی طریقے سے شراب کو لوگ نام بدل بدل کے پئیں گے. شراب کا نام آپ وائن رکھ دیں, شراب کا نام وسکی رکھ دیں, شراب کا نام بیئر رکھ دیں, شراب کو آپ بڑا قیمتی بنا دیں, لیکن رہے گی تو وہ شراب کو شربت کہہ دینے سے وہ شربت تو نہیں ہو جائے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ, میری امت کے اندر کچھ لوگ شراب کو حلال کر لیں گے, بِاسْمٍ يُسَمُّونَهُ إِيَّاهُ, اور اس کا الگ نام رکھ کر کے اس کو پئیں گے اور کہیں گے یہ تو حلال ہے. آج مسلمان نوجوان شراب کے اڈوں پر بڑی تعداد میں آپ کو ملے. اسی رمضان کے مہینے میں ایک دن میں کسی جوس کی دکان پر گیا تھا آپ کے بیجاپور میں. جوس کی دکان پر افطار کے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے میں گیا تھا, اور اللہ کی قسم میں نے کتنے نوجوانوں کو جو شکل و صورت سے لگ رہے تھے یہ مسلمان نوجوان ہیں, آرام سے بیٹھ کر کے جوس پی رہے ہیں, آرام سے بیٹھ کر کے جوس پی رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, روزے کا وقت ہے, افطار کا وقت ہے. ایک طرف وہ دلی کے اندر وہ غریب بچے, وہ غریب عورتیں جن کے گھر توڑ دیے گئے, ان کی تصویریں آئیں کہ بیچارے اس مصیبت کے باوجود وہ بیٹھ کر کے افطار کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. اس مصیبت کے باوجود مدھیہ پردیش میں جن کے گھر توڑے گئے وہ روزہ رکھ رہے ہیں. اور ایک طرف ہمارا نوجوان جو ایجوکیٹڈ ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جو پیسے والا ہے, اسے روزے کی کوئی فکر نہیں, وہ افطار کے ٹائم بیٹھ کر کے جوس پی رہا ہے. اور ہمارا نوجوان آپ کو شراب کے اڈوں پر ایک بڑی تعداد میں ملے گا. ہمارا نوجوان سگریٹ کے کش لگانے میں آپ کو بڑی تعداد میں ملے گا. یاد رکھیے یہ نشہ اور نشے سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کا کثرت سے استعمال یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے, مسجد میں نمازی نہیں ہے مگر مسجد میں ڈیزائن خوب بنایا جا رہا ہے. بیجاپور میں تو ایسی مسجدیں بہت ساری ہیں. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مسجد تو ایسی ہے یہاں پر کہ اس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف عورتوں کی مسجد ہے, اور اندر بہت ساری قرآن کی آیتیں اور سب نقاشی وغیرہ بنی ہوئی ہیں. بادشاہوں نے اپنے دور میں یہی کیا, ایک سے ایک بلڈنگیں بنا دی, لیکن لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکے. مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ بہت اچھی بات ہے, اللہ نے حکم دیا ہے مسجدوں کو تعمیر کرنے کا, مگر مسجدوں کو اصل آباد کیا جاتا ہے نمازیوں سے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد بنا لینا کمال نہیں, مسجد کو آباد کرنا کمال ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد, قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجد بنانے میں فخر کریں گے. اچھا تیرے محلے میں مسجد بنی ہے, اب میں اپنے محلے میں بنا کے دکھاؤں اور تجھ سے اچھی مسجد بنا کے دکھاؤں. مسجدیں کمپٹیشن کا ذریعہ بن جائیں گی, مسجدوں کے ذریعے فخر کیا جائے گا. اچھا تیری مسجد میں اے سی لگائے, میری مسجد میں 10 اے سی لگائے. تیری مسجد میں سنگ مرمر بچھا ہوا ہے, ماربل بچھا ہوا ہے, میں اپنی مسجد میں بچھا کے دکھاؤں. لوگ آج مسجدیں بنا رہے, کمپٹیشن کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, مسجدیں سادہ ہونی چاہیے, سمپل ہونی چاہیے. مسجدوں میں بہت زیادہ ڈیزائننگ کرنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. حضرت جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی, یہ تو آپ نہیں بتا رہے ہیں, تو یہ بتا دیجئے قیامت کی نشانی کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث جبریل کے اندر, صحیح مسلم کے اندر 8 نمبر کی حدیث, آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرے گی, ماں باپ اولاد کی فرما برداری کرے گی. بچہ کما رہا ہے تو باپ بیچارہ بچے کا غلط کام بھی برداشت کرے, میرا بیٹا کما رہا ہے تو بیٹا اگر رات میں شراب بھی پی کے آ رہا ہے تو باپ بیچارہ بول نہیں سکتا کیونکہ بیٹا کما رہا ہے. بیٹی اگر کما رہی ہے تو بے پردہ وہ گھوم رہی ہے, ماں کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ کما رہی ہے. انتلد الامۃ ربتہا, لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی, یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد اپنی ماں کو اپنے اشاروں پر نچائے گی, اپنے باپ کو اپنے اشاروں پر نچائے گی. ماں باپ اولاد کی فرما برداری کریں گے, یہ قیامت کی نشانی ہے.
وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بکری چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ سعودی عرب کے وہ علاقے جہاں ریگستان تھا، جہاں لوگ بکریاں چراتے تھے، آج 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے۔ دبئی کے اندر کیا تھا؟ آج 5 اسٹار ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ جو کل تک بکریاں چراتے تھے، جو بدو تھے، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، آج وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بنے ہوئے ہیں۔ اور دبئی اور سعودی عرب جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے انڈیا میں جھارکھنڈ آپ چلے جائیں، میں تو کئی بار گیا ہوں۔ جھارکھنڈ میں وہ علاقہ جو آدی واسیوں کا علاقہ ہے، اتنے بے تہذیب لوگ ہیں، آج بھی وہ چوہا پکڑ پکڑ کے کھاتے ہیں، دن بھر وہ کھیت میں چوہا تلاش کرتے ہیں اور چوہا پکڑ کر کے اس کو فرائی کر کے کھاتے ہیں۔ وہ قوم آج ان کے مکان آپ دیکھ لیجئے جھارکھنڈ میں دھنباد چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ میں رانچی چلے جائیے، آپ ان کے مکان دیکھ کر کے آپ دانتوں تلے انگلی دبا لیں، کیسے عالی شان مکان بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے سر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بکری چرانے والے بڑے عالی شان مکان بنا کر کے اس میں فخر کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی میرے بھائیوں کہ خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا۔ لا تقوم الساعة حتى يكثر الحرج، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل بہت زیادہ ہوگا، خون خرابہ بہت زیادہ ہوگا۔ اتنا قتل و خون خرابہ ہوگا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، قاتل کو پتہ نہیں میں نے مرڈر کیوں کیا اور مقتول کو پتہ نہیں میرا مرڈر کیوں کیا گیا۔ بلا وجہ مرڈر کیا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے روزانہ خبروں میں قتل کی اور خون خرابے کی خبریں آ رہی ہیں۔ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا، آج قتل و خون خرابی کی خبریں آ رہی کہ نہیں؟ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے خاص لوگوں کو سلام کیا جائے۔ بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اپنے برابر کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ اگر غریب آدمی ہے میں کیوں سلام کروں گا، وہ مجھے سلام کرے گا۔ غریب آدمی ہے تو غریب امیر کو سلام کرے گا، امیر غریب کو نہیں کر سکتا۔ بڑا آدمی ہے تو چھوٹا بڑے کو کرے گا، بڑا چھوٹے کو نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ معیار ہم نے بنائے ہیں، شریعت کا یہ معیار نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے مسلمان سے ملو تو سلام کرو۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ گاڑی سے جا رہے ہیں، کوئی پیدل چل رہا ہے، سواری والا پیدل والے کو سلام۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ مجلس میں آئے ہیں تو آنے والا مجلس کو سلام کرے، مجلس والے آنے والے کو سلام نہ کرے۔ یہ شریعت نے بتایا ہے، چھوٹے بڑے کو دیکھ کر کے سلام نہیں کیا جائے۔ اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے وَفُشُبُّ التِّجَارَةِ، تجارت بہت پھیل جائے گی، بزنس بہت پھیل جائے گا۔ حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، یہاں تک کہ بیوی شوہر کی مدد کرے گی تجارت۔ آج کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے آفسوں میں آج مرد حضرات کو ریسیپشن پہ نہیں رکھا جاتا، عورت کو رکھا جاتا ہے۔ ہوٹلوں میں، بڑے بڑے دکانوں پر، بڑے بڑے شو روم میں ریسیپشن پر ایک خوبصورت لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے تاکہ سیل زیادہ ہو، تاکہ مارکیٹنگ زیادہ ہو۔ آج عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے تجارت میں۔ عورت اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس کا استعمال ہم تجارت کے لیے کریں۔ اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا سے اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، لا تقوم الساعۃ حتی یاخذ اللہ شریطتہ من الارض، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ زمین سے اچھے لوگوں کو اٹھا نہیں لے گا۔ حتی یبقى فیہا اجاجۃ، یہاں تک کہ زمین میں گاربیج قسم کے، کوڑا کرکٹ ٹائپ کے، ردی ٹائپ کے لوگ بچیں گے۔ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، کسی منکر کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے، اور ہمارے کتنے نوجوان آج مارکیٹوں میں بیٹھ کر کے عیاشی کر رہے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تاک راتوں میں جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا،
کوڑا کرکٹ ٹائپ کے لوگ دنیا میں بچیں گے جو بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یکون اسعد الناس بالدنیا، دنیا میں سب سے اونچے پد پر، سب سے اونچی گدی پر وہ آدمی پہنچ جائے گا لوکا ابن لوکا، جو لوکا ہوگا، لوکا کا مطلب گھٹیا آدمی، گھٹیا آدمی، ایک نمبر کا خبیث آدمی، جس کا کیریکٹر نہیں، جس کا اخلاق نہیں، وہ منسٹر بن جائے گا، کسی دیش کا پردھان منتری بن جائے گا، کسی اسٹیٹ کا مکھیہ منتری بن جائے گا، کسی ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ جو کیریکٹر لیس ہوگا، جو گھٹیا ترین انسان ہوگا، وہ لوگوں پر راج کرے گا۔ آج حالات سب کے سامنے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں جن کی زبانوں میں زہر بھرا ہوا ہے، جن کے دلوں میں زہر بھرا ہوا ہے، آج وہ حکومت کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری اصلاح سے ہے، جیسے شراب کا معاملہ ہو گیا، جیسے زنا کا معاملہ ہو گیا، جیسے بے پردگی کا معاملہ ہو گیا، تو اس کی ہم اصلاح کریں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر مال بہت زیادہ ہوگا، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو علماء موجود ہیں ان سے اپنا تعلق ہم مضبوط کریں، اور علماء کا کام علماء سے ہی لیں، جاہلوں سے علماء کا کام نہ لیں۔ فتویٰ پوچھنے کا کام ہم علماء سے کریں جو فتویٰ دینے کے لائق ہیں، ہم ہر آدمی کو اس پوسٹ پر بٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ قیامت اب بہت قریب ہے، اور ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کی نشانیاں ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو دور فرما دے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم جو عبادتیں کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو ریاکاری سے بچائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ ہم مسلمانوں کے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور توحید پر دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ اپنے نبی کے طریقے پر قائم رکھے اور نبی کے طریقے پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔